نابینا ہوتا کہ جس کو بینائی نہ ہوتی، جس کو نظر کچھ نہ آتا، تو وہ اللہ کے ولی اس کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے، کائنات کا رب اس کو بینا کرتے۔ اس شان کے مالک ہیں وہ اللہ کے ولی کہ کوئی بیمار ہوتا تو اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیر دیتے، تو جب اس پر ہاتھ پھیرتے کائنات کا رب اس کو شفا عطا کر دیا کرتا۔ اللہ نے شانیں عطا کی ہیں اپنے محبوبوں کو، اپنے محبوبوں کو اللہ نے یہ شانیں عطا کی ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دنیا پر رہتے ہوئے بھی فائدہ دیتے ہیں اور دنیا سے جا کر بھی فائدہ دیتے ہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا صحابہ میں، فرمایا میرے صحابہ وہ اللہ کے ولی عمر میں تو چھوٹے تھے لیکن مرتبے مقام کے لحاظ سے بہت بڑے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی اندھا ہوتا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے رب اسے بینا کر دیا کرتا، کوئی بیمار ہوتا وہ اس پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اسے شفا یاب فرما دیتا۔ ایک مقام سے قافلہ گزر رہا ہے، راستے میں ایک شیر نے راستہ روکا ہے، قافلے والے بڑے پریشان ہیں، اب کیا کیا جائے؟ شیر تو راستے سے گزرنے نہیں دیتا۔ اللہ کے وہ ولی چھوٹی عمر والے وہ وہاں پہنچے، دیکھا لوگوں کا راستہ شیر نے روکا ہے، آپ نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور وہ پتھر شیر کو مارا، شیر کو وہ کنکر لگا، شیر ہلاک ہو گیا، قافلے والوں کا گزرنا آسان ہو گیا، قافلہ گزر گیا۔ یہ باتیں پھیلتی گئیں اللہ کی مخلوق میں، یہ باتیں سرایت کرتی گئیں، پھیلتی گئیں، تذکرہ اس ولی کا عام ہوتا گیا، یہاں تک کہ جو بادشاہ کا وزیر ہے اس کے پاس بھی اس ولی کا تذکرہ پہنچا۔ وہ بیمار تھا، اس ولی کے پاس گیا، ولی نے اپنا دست شفقت رکھا، کائنات کے رب نے اس وزیر کو شفا عطا کر دی، بادشاہ تک بات پہنچی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا اتنی چھوٹی عمر والا ایک ولی ہے، وہ لوگوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، انہیں شفا یاب کرتا ہے، اس کا تذکرہ جب پھیلتا جائے گا میری حکومت کو بھی خطرہ، مجھے بھی خطرہ ہے۔ اس نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے؟ پھر اس نے اس اللہ کے ولی کو بلایا، جب رب کا ولی بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ نے سوال کیا بتا میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس اللہ کے ولی نے فرمایا ہاں، صرف میرا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی وہ رب ہے۔ فرمایا صرف میرا ہی نہیں، میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، میرا بھی الہ ہے، تیرا بھی الہ ہے، وہ ایک ہی ہے جو سب کا الہ ہے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ بچہ ذرا بھی گھبراتا نہیں، شرماتا نہیں، بادشاہ کے دربار میں موجود ہے اور بے ساختہ اپنے رب کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ اس نے پھر ایسا کیا، ایک دستہ فوجیوں کا تیار کیا کہ اس کو اگر راستے سے نہ ہٹایا گیا میرے ملک کا، میری حکومت کا اور میرا ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ مجھے تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اس نے فوجیوں کا دستہ بھیجا، جاؤ اسے لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر سے اسے نیچے گرا دینا، جب یہ نیچے گرے گا پھر اس کا منظر دیکھنا، یہ نیچے گرے گا کیسے، اس کی ہڈیاں کیسے ٹوٹیں گی، اس کی پسلیاں کیسے ٹوٹیں گی، اس کے کیسے پرخچے اڑیں گے۔ اب وہ دستہ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جب اس کو گرانے کا ارادہ کرنے لگے اللہ کے ولی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار عالم،
میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اگر تجھے یہ منظور ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر یہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تیری توحید کے پیغام کو دبانا چاہتے ہیں، میرے مولا میرے لیے ان کے مقابلہ میں کافی ہو جا۔ رب کے ولی نے رب سے رابطہ کر لیا، کائنات کے رب نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، وہ جو گرانے گئے تھے، وہ جو ہلاک کرنے گئے تھے، پہاڑ میں جنبش آئی، پہاڑ ہلا، سارے کے سارے نیچے گر کے ہلاک ہو گئے۔ یہ رب کا ولی پھر محفوظ ٹہلتا ہوا بازار کی طرف آیا۔ بادشاہ اس انتظار میں میرے کارندے آئیں گے، مجھے بتائیں گے کیسے ہم نے اس کو گرایا، کیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی سامنے سے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھ جنہیں تو نے مجھے ہلاک کرنے بھیجا تھا، میرے رب نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ پھر